ناول عزت کا سودا۔ کبھی کبھی عزت بچانے کے چکر میں انسان خود کو بیچ دیتا ہے، مگر خدا ہر سودا دیکھتا ہے اور انصاف ضرور کرتا ہے۔ گاؤں کی مٹی ہمیشہ کی طرح خوشبو دیتی تھی، مگر آج اس مٹی میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ ہوا میں گھاس کی نمی، بیلوں کی آوازیں اور کہیں دور اذان کی صدائیں تھیں۔ اسی گاؤں کے ایک کچے گھر میں حنا اپنے چھوٹے بھائی احمد کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ ان کی ماں صفیہ بی بی محنت کش مگر عزت دار عورت تھی۔ باپ کچھ سال پہلے وفات پا گیا تھا۔ زمین چھوٹی سی مگر غیرت بڑی تھی۔ صفیہ بی بی کہا کرتی تھیں، بیٹی، دنیا پیٹ کی بھوک مٹا دیتی ہے، مگر عزت کی بھوک کبھی نہیں مٹتی، بس اس کو سنبھال کر رکھنا۔ حنا ہنستی مگر دل میں ماں کے ہر لفظ کو سنبھال لیتی۔ گاؤں کے دوسرے کنارے پر چودھری نعیم کا ڈیرا تھا۔ بڑی زمین، بہت دولت اور غرور کے سائے۔ اس کا بیٹا فراز شہر سے تعلیم لے کر آیا تھا، مگر دماغ میں تکبر ہی بھرا تھا۔ فراز جب پہلی بار حنا کو کنویں پر پانی بھرتے دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے۔ گندمی رنگت، معصوم چہرہ اور شرم سے جھکی پلکیں۔ دل نے دھڑکنا سیکھ لیا، مگر نیت صاف نہ تھی۔ ایسی لڑکیاں دولت دیکھ کر خود آ جاتی ہیں، اس نے دوستوں سے کہا۔ مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن صفیہ بی بی بیمار پڑ گئیں۔ گاؤں میں ڈاکٹر نہ تھا، شہر جانے کے لیے کرایہ نہیں تھا۔ حنا دروازے دروازے مدد مانگتی رہی، مگر سب نے ہاتھ جھاڑ لیے۔ آخر کار وہ چودھری کے ڈیرے پر پہنچی۔ دہلیز پر قدم لرز رہے تھے۔ نعیم چودھری بیٹھا حقہ پی رہا تھا، اس کے ساتھ فراز بھی موجود تھا۔ حنا نے لرزتی آواز میں کہا، امی کی طبیعت خراب ہے، شہر لے جانے کے لیے تھوڑے پیسے چاہئیں۔ چودھری نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، پیسہ ہر کسی کو چاہیے، مگر ہم کوئی خیرات نہیں دیتے۔ فراز نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں دے دیتا ہوں پیسے، مگر ایک بات ماننی ہوگی حنا۔ حنا کی سانس رک گئی۔ کیا مطلب؟ فراز نے میز پر ہاتھ مارا، ایسا کچھ نہیں، بس میرے دوستوں کے سامنے آ جاؤ، تھوڑی بات کر لینا اور ماں کے علاج کے پیسے لے لینا۔ حنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں غریب ضرور ہوں، مگر عزت بیچنے نہیں آئی۔ اور وہ پیچھے مڑے بغیر چلی گئی۔ چودھری ہنسا، یہ عزت کل اس کے پیٹ کی بھوک توڑے گی۔ لوگوں کے کانوں میں بات جا پہنچی، حنا چودھری کے ڈیرے گئی تھی۔ فراز نے انکار کیا، کہہ رہا تھا کہ وہ خود آئی تھی۔ اب کون یقین کرے گا؟ لڑکی تو جوان ہے۔ صفیہ بی بی نے یہ باتیں سن کر تڑپتے ہوئے کہا، بیٹی، عزت پر حرف آ جائے تو سچ بھی جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ حنا نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، میں گاؤں چھوڑ دوں گی، مگر خود کو نہیں توڑوں گی۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل شخص
قاری سلیم رہتا تھا۔ وہ مسجد کے امام اور اسکول کے استاد تھے۔ حنا ان کے پاس آئی اور کہا، مجھے پڑھنا ہے، کام بھی کرنا ہے، بس ماں کا علاج ہو جائے اور عزت بچی رہے۔ قاری صاحب نے حنا کو اپنے اسکول میں نوکری دلوائی۔ صبح بچوں کو پڑھاتی، شام کو گھر جاتی اور راتوں کو دعائیں کرتی۔ ماں کی حالت سنبھلنے لگی، مگر گاؤں والے اب بھی سرگوشیاں کرتے تھے۔ ایک دن فراز نے موقع پا کر حنا کے اسکول کے باہر تصویریں کھینچیں اور جھوٹا الزام لگا دیا کہ وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ملتی ہے۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ یہی تھی نا وہ عزت دار، دیکھو کیا کر رہی ہے۔ قاری سلیم نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ جھوٹ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ لڑکی پاک ہے۔ مگر لوگ ہنسنے لگے۔ کیچڑ پھینکنے والے کبھی سوچتے نہیں، بس تماشا دیکھتے ہیں۔ حنا نے رو رو کر رات بھر دعا کی، یا اللہ اگر سچ میرے ساتھ ہے تو مجھے سرخرو کر دے۔ اگلی صبح فراز کے موبائل سے تصویریں کسی نے لیک کر دیں اور سب کو پتہ چلا کہ فراز نے خود جھوٹا الزام لگایا تھا۔ پولیس آئی، تفتیش ہوئی اور چودھری نعیم کے ڈیرے پر ہلچل مچ گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے سر جھکا لیا۔ حنا کے لیے وہ دن انصاف کا دن بن گیا۔ چودھری نعیم خود قاری صاحب کے پاس آیا اور کہا، مولوی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، میں اپنی بہو کے لیے حنا سے رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ قاری صاحب نے حیرت سے حنا کی طرف دیکھا۔ حنا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے عزت کو خریدنے والوں سے نہیں، عزت کو بچانے والوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور وہ سر اٹھا کر بولی، میری عزت کا سودا نہیں ہوا، میرا ایمان جیت گیا ہے۔ حصہ اول کا اختتام۔ رات کے اندھیرے میں حنا چھت پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ماں سو چکی تھی، ہوا میں سکون تھا۔ حنا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جس نے عزت کی قیمت لگائی وہ خود رسوا ہوا، اور جس نے عزت کی حفاظت کی وہ رب کے قریب ہوا۔ حصہ دوم میں حنا کے کردار کی کامیابی، فراز کی ندامت اور قسمت کا پلٹنا دکھایا جائے گا۔ کہانی کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ساتھ جڑے رہیں۔